بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں بن کے سوالی آیا ہوں۔ کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، کرم کی بھیک عطا ہو گناہ گاروں کو، سہارا دیجیے سرکار پہ سہاروں کو۔ بھیک ملے آقا، بھیک ملے مجھے، بھیک ملے، میں بن کے سوالی آیا ہوں۔ اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے۔ بھیک ملے آقا، بھیک ملے مجھے، بھیک ملے مجھے، نظر کرم کی بھیک ملے۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میں جھولی خالی لایا ہوں، میں جھولی خالی لایا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پنجتن پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول بابا جان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دادی اماں، پیاری راشتی اماں، پیاری دولت دام اماں، پیارے مامو حمزہ جلالی، پیارے بابا جان، پیارے دادا جان کو ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سید علی داتار سید صاحب آپ کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بابا جان ہے ان کو بھی ہمارے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بابا جان کی بیٹی سید منورہ ہماری پیاری امی جان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان کی آگے شریف آپ کو مبارک ہو، ہمارا طرف بھی مبارک ہو۔ الحمدللہ، آپ کا بھی مبارک ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا صلاۃ والسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ تو آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے بھائی؟ آج نورانی سلامی میں کون حاضر ہے؟ آج نورانی سلامی میں یاسین بابا حاضر ہے بھائی، یاسین بابا حاضر ہے نورانی سلامی میں سبحان اللہ۔ بھائی۔ آندھرا کے شہنشاہ، آندھرا کے بادشاہ بھائی یاسین بابا نورانی سلامی میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاسین بابا کو بھائی کون نہیں جانتا ہے؟ پوری دنیا والے جانتے، سارے زمانے والے جانتے، ہر کوئی پہچانتا ہے بھائی یاسین بابا کہاں آرام فرما ہے
بھائی یاسین بابا کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ بھائی یاسین بابا کا بھائی دیکھو دربار کہاں ہے؟ ہر کوئی کو پتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے بھائی یہ یاسین بابا کون ہے؟ نورانی سلامی میں آئے ہیں، دنیا والے زمانے والے نورانی سلامی میں آئے ہیں۔ بھائی دیکھو یہ یاسین بابا جو نورانی سلامی میں آئے ہیں تو پہلی بار نہیں آئے، دنیا والے زمانے والے بہت بار آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھائی ممبئی میں سلامی ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی بھائی یاسین بابا بھائی سلامی میں بھائی حاضر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بھائی حاضر ہوا کرتے تھے، کن کے حکم سے حاضر ہوا کرتے تھے؟ بھائی اللہ کے پیارے محبوب پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حاضر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بھائی دیکھو آج نورانی سلامی میں حاضر ہے، اللہ کے پیارے محبوب پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی حاضر ہے۔ سبحان اللہ، بھائی پیارے نانا جان نے فرمایا او میرے پیارے بیٹے میرے پیارے لال بھائی آپ بھائی اپنی نورانی سلامی میں آ جاؤ، بھائی ہماری نورانی سلامی میں آ جاؤ۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو ان کے پیارے لال ان کے پیارے شہزادے بھائی یہ یاسین بابا بھائی دیکھو خوشی خوشی حاضر ہو گئے ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نورانی سلامی میں حاضر ہے، دنیا والے زمانے والے ہاں ہاں بھائی دیکھو 10 جان کی پیاری بیٹی سید ام الورا کے پاس حاضر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بھائی یہ یاسین بابا پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی دیکھو یہ پیاری بیٹی بھائی دیکھو سید ام الورا بھائی ان کے پاس حاضر ہے، دنیا والے زمانے والے یاسین بابا ہاں ہاں بھائی دیکھو ہند الولی غریب نواز کی گلی میں حاضر ہے، ماشاء اللہ۔ بھائی پیارے معین الدین حسن کی نگری میں حاضر ہے، خواجہ 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 غریب نواز جو کہ بھائی ہندوستان کے بادشاہ ہے، سبحان اللہ۔ جو کہ بھائی ہندوستان کے شہنشاہ ہے، بھائی یعنی کہ بھائی یہ یاسین بابا کے بھی بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی دیکھو ہمارے پیارے سرکار ہمارے پیارے آقا خواجہ 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 غریب نواز ہند الولی کے بھائی دیکھو روز مبارک پر حاضر ہے، سبحان اللہ۔ ان کے پیارے بھائی یاسین بابا حاضر ہے۔ تو بھائی دیکھو دنیا والے زمانے والے کسی اور کا بیان نہیں سنائیں گے، نہ کہ کسی عالم کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی مولانا کا بیان سنائیں گے، نہ کہ کسی حافظ کا بیان سنائیں گے، ہم خود اپنا بیان سنائیں گے دنیا والے، سبحان اللہ۔ ہم خود اپنا بیان سنائیں گے زمانے والے۔ جو یہ یاسین بابا بھائی نورانی سلامی میں حاضر ہے، نورانی سلامی کے ذریعے نورانی سلامی کے ہی ذریعے موبائل کے ہی ذریعے ہر کوئی کو سنائیں گے، بھائی ہم خود اپنا بیان سنائیں گے۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو اچھے سے سنیں گے سبحان اللہ۔ کہ بھائی دیکھو غوث العظم دستگیر ہاں ہاں وہ پیارے عبد القادر جیلانی نے بھائی دیکھو اپنے بھائی پیارے مبارک ہاتھوں سے بھائی یہ نورانی سلامی بنائی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بھائی دیکھو ان کے مبارک ہاتھوں سے ان کے پیارے ہاتھوں سے بھائی یہ نورانی سلامی سجائی ہے، تو کن کے لیے بنائی ہے دنیا والے؟ وہ غوث العظم دستگیر نے نورانی سلامی جو سجائی ہے تو کن کے لیے سجائی ہے؟ بھائی یہ پیارے ہند الولی غریب نواز ہاں ہاں پیارے خواجہ معین الدین حسن چشتی بھائی دیکھو انہوں نے بھائی اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے بھائی نورانی سلامی بنائی ہے، سبحان اللہ۔ بھائی ان کے پیارے مبارک ہاتھوں سے بھائی دیکھو یہ نورانی سلامی سجائی ہے، تو کن کے لیے بنائی ہے دنیا والے؟ کن کے لیے بھائی سجائی ہے؟ بھائی جانتے ہیں بتاتے ہیں بھائی جو غوث العظم دستگیر نے بھائی دیکھو یہ نورانی سلامی بھائی دیکھو ان کے مبارک ہاتھوں سے بنائی ہے، تو بھائی دیکھو
ان کے بھائی پیارے ولی اللہ کے لیے بنائی ہے. ان کے بھائی پیارے بھائی دیکھو ولی اللہ کے لیے سجائی ہے. پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی بنائی ہے. پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی ہے. شہید کربلا کے لیے بنائی ہے. شہید کربلا کے لیے سجائی ہے دنیا والے زمانے والے. ہاں یہ بھائی ہند کے راجا غریب نواز معین الدین چشتی بھائی دیکھو سارے ولی اللہ کے لیے بھائی نورانی سلامی بنائی ہے. سبحان اللہ. سارے ولی اللہ کے لیے بھائی نورانی سلامی سجائی ہے. وہ پیارے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے. وہ پیارے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی ہے. وہ پیارے شہید کربلا بھائی ان کے لیے بنائی ہے سبحان اللہ. نورانی سلامی بھائی ان کے لیے بھائی سجائی ہے نورانی سلامی. ہاں بھائی دیکھو یہ نورانی سلامی کی طرف غور کرو. دنیا والے زمانے والے جو عبد القادر جیلانی نے بھائی دیکھو ہمیشہ بھائی دیکھو محفل سجاتے چلے گئے تھے اس دوڑ پہ اس زمانے میں. ہاں بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دنیا والے زمانے والے یہی کہتا ہے بھائی دیکھو بھائی ہم نے دنیا بنا دی ہے. ہم نے زمانہ بنا دیا ہے. ساری کائنات بنائی ہے. ساری دنیا میں جینے والے بھائی ہم نے ہمارے بندے بنا دیا ہے. سارے زمانے میں بھائی جینے والے بھائی انسان بنا دیا ہے. اب بھائی دیکھو یہ انسان کو بھائی زندگی جینے کے لیے بھائی دنیا میں سب کچھ بنایا ہے. سب کچھ بنایا ہے. ہاں یعنی کہ بھائی دنیا کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھائی دیکھو سب کچھ بنا دیا ہے دنیا میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہو میرے پیارے بندے بھائی آپ دنیا میں ہے جی رہے ہیں. ہر انسان سے فرماتا ہے کیوں میرے پیارے انسان آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو بھائی دیکھو آپ کو بھائی دنیا میں بھائی جینے کے لیے بھائی ہر چیز کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ بھائی پہننے کے لیے کپڑا ہے کپڑے کی ضرورت ہے. بھائی کھانے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے. رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے. بھائی ہر چیز کی ضرورت ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ فرماتا تو لو میرے پیارے بندے بھائی میرے پیارے انسان بھائی ہم نے لیے دنیا کے اندر بھائی دیکھو آپ لوگوں کے لیے طرح طرح کی بھائی دیکھو بھائی نوکری بھی دے دی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کسی بندے کے مقدر میں جو نوکری لکھی ہے بھائی وہ وہی نوکری کرے گا. سبحان اللہ. وہ وہی نوکری کرے گا جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق لکھا ہے بھائی دیکھو وہ اتنا ہی کھائے گا اتنا ہی پہنے گا. جو اللہ تعالیٰ نے بھائی بندے کے مقدر میں لکھا ہے بھائی دیکھو وہ بندہ وہی پائے گا. یہاں بھائی انسان بھائی دنیا میں رہنے والے انسان دنیا میں رہنے والے بندے بھائی دیکھو بھائی کہتے بھائی ہمیں نوکری کی ضرورت ہے ہمیں کام کی تلاش ہے کیونکہ بھائی دنیا میں بھائی دیکھو ہم اکیلے نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے ساتھ بھائی دیکھو ہمارے بچے ہیں بیوی ہے سارا کے سارا پریوار ہے. تو بھائی ہمیں کام کی تلاش ہے ہمیں نوکری کی ضرورت ہے. تو بھائی دیکھو وہ نوکری کو بھائی نکلتا ہے کام کے لیے نکلتا ہے اپنی دنیا کی بھائی دیکھو خود کا اور پریوار کا بھائی دیکھو ہر شوق پورا کر رہا ہے. جو ہوشیار بندہ ہے جو چالاک بندہ ہے دنیا میں ہاں وہی بھائی آگے بڑھتا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے میرے پیارے بندے دنیا میں بھائی ہماری بھی تو نوکری ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی بھی تو نوکری ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کی بھی نوکری کر کے دکھا. اللہ تعالیٰ کی نوکری کر کے دکھا. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو بہت اونچا مقام عطا کرے گا. بھائی اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو بہت اونچا مقام عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی اپنے ہر بندے سے ہر انسان سے کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو آپ لوگ بھائی دنیا میں جی رہے ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں تو بھائی دیکھو دنیا کی نوکری جو کر رہے ہیں آپ لوگ ہاں
تو جس کی نوکری آپ کریں گے بھائی وہ آپ کا مالک، وہ آپ کا سیٹ بھائی دیکھو آپ کو بھائی تنخواہ دے گا، پگار دے گا بھائی ہر مہینے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے بھائی، آپ جاننا چاہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی نوکری تو کر کے دکھا میرے بندے، بھائی اللہ تعالیٰ کی نوکری کر کے دکھا. بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جو بھائی آپ جن کی نوکری کر رہے ہیں، جو آپ جن کے ادھر کام کر رہے ہیں، وہ مالک، وہ سیٹ بھائی دیکھو اسے بھائی دیکھو بھائی کون عطا کر رہا ہے بھائی، اسے کون دیا ہے بھائی، وہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ. ہر کوئی کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کے بندے بھائی ہم اپنی ضرورت کے لیے بھائی یہاں وہاں جا رہے ہیں تو بھائی ہر کوئی کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے دنیا میں. ہر کوئی کی ضرورت پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہر کوئی کے شوق پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں بھائی یہاں وہاں جا رہے ہیں، او میرے پیارے بندے، او ہوشیار بندے، بھائی اللہ تعالیٰ کی بھی تو نوکری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نوکری کر کے دکھا، پتا چلے گا بھائی. ہاں آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ بھائی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، دنیا والے زمانے والے بھائی وہ ولیوں کے سردار پیارے عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بھائی دیکھو ہم دنیا میں جب تھے، دنیا میں بھائی ان کی ولایت ہوئی تھی بھائی دیکھو تب سے لے کر اب تک وہ غوث الاعظم دستگیر اللہ تعالیٰ کی ہی نوکری کر رہے ہیں. سبحان اللہ. بھائی وہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کا ہی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کی نوکری کر رہے ہیں غوث الاعظم دستگیر. بھائی جب وہ پیدا ہوئے ہاں دیکھو بھائی وہ ننھے سے بچے نے بھائی دیکھو روزے رکھ کر دکھا دیے، وہ ننھے سے بچے نے روزے رکھ کر دکھا دیے، سارے دنیا والے سارے زمانے والے کو عبادت کر کے دکھا دیے. ہاں بھوکے رہ کر دکھا دیے، پیاسے رہ کر دکھا دیے. وہ ننھے سے بچے فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرے مالک مولا بھائی دیکھو ہم کو بھائی سب سے زیادہ بھائی آپ کی ضرورت ہے، یہ دنیا والے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم یہ دنیا والے کے آگے نہیں جائیں گے. وہ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے ننھے سے کہ یا اللہ میرے مالک مولا ہم دنیا والے کے آگے نہیں جائیں گے، ہم کو دنیا والے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دنیا والے کی نوکری نہیں چاہیے، ہم کو دنیا والے کی غلامی نہیں چاہیے. یا اللہ میرے مالک مولا یہ تیرا عبد القادر جیلانی ہے، یہ تیرا غوث الاعظم دستگیر ہے بھائی، ہمیں آپ کی ہی ضرورت ہے یا اللہ میرے مالک مولا. بھائی ہم آپ کے ہی آگے جائیں گے، ہاں ہم آپ کی ہی غلامی کریں گے زندگی بھر، ہم آپ کی ہی نوکری کریں گے زندگی بھر. بھائی یہ عبد القادر جیلانی قیامت تک بھائی یا اللہ میرے مالک مولا آپ کی ہی نوکری کریں گا اور کسی کی نوکری نہیں کریں گا. یہ غوث الاعظم دستگیر کو بس آپ ہی کی نوکری کرنا پسند ہے بھائی، دنیا میں کسی کی نوکری کرنا پسند نہیں ہے یہ غوث الاعظم دستگیر کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی تو ہماری نوکری کرتے چلا جا، تو ہماری غلامی کرتے چلا جا. یہ اللہ تعالیٰ دیکھ سارے دنیا والے سارے زمانے والے قیامت تک آنے والے بھائی بندے ہر انسان کو بھائی تیرے غلام بنا دے گا یہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا وہ ننھے سے بچے عبد القادر جیلانی کو کہ یہ اللہ اے میرے عبد القادر جیلانی تو ہماری بھائی نوکری کرتے چلا جا، ہماری غلامی کرتے چلا جا. ہاں یہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے میرے پیارے غوث الاعظم دستگیر، یہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے اے میرا عبد القادر جیلانی جب تو ہماری غلامی کریں گا تو یہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے، قیامت تک آنے والا بھائی ہر بندہ ہمارا بھائی تیری غلامی کرتے چلا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ وہ بڑی شان والا ہے میرا عبد القادر جیلانی، جب بھائی تو ہماری نوکری کرے گا
تو ہماری نوکری کرے گا تو بھائی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے. قیامت تک آنے والے ہر بندے بھائی عبد القادر جیلانی بھائی ہمارے ہر بندے بھائی تیری نوکری کرتے چلے جائیں گا. کیونکہ بھائی سارے بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں, سارے انسان اللہ تعالیٰ کے ہیں. اے میرے پیارے غوث الاعظم دستگیر بھائی اللہ تعالیٰ بھائی وہ شان والا ہے, وہ قدرت والا ہے. بھائی دیکھے بھائی جتنے بھائی ہمارے بندے ہیں جسے چاہے بھائی اسے بھائی آپ کی نوکری کرنے پہنچا دیں گا اللہ تعالیٰ. بھائی ہمارے سارے بندے سارے انسان یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. بھائی دیکھ یہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھ لے بھائی ہمارے سارے انسان کو بھائی جسے چاہے بھائی اسے بھائی آپ کی غلامی کرنے پہنچا دیں گا. تو دیکھو دنیا والے زمانے والے بھائی اللہ تعالیٰ کی غلامی کی کیا کہنا, بھائی اللہ تعالیٰ کی نوکری کا کیا کہنا. جو غوث الاعظم دستگیر پیدا ہوئے ہاں وہ ننھے سے بچے بھائی روزے رکھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. ہاں جب محفلیں سجایا کرتے تھے غوث الاعظم دستگیر وہ پیارے عبد القادر جیلانی محفلیں سجایا کرتے تھے. بھائی دیکھو بیانیں سنایا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے بھائی ہمیں بھائی کسی سے کچھ نہیں چاہیے. بھائی ہم محفل سجا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں دیکھ رہا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو جو کرم کرے گا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کرے گا عبد القادر جیلانی پہ کرم. بھائی ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے. یہ عبد القادر جیلانی بھائی دیکھو ہر روز بھائی محفلیں سجایا کرتے تھے. بھائی دیکھو ساری کے ساری محفل میں بھائی دیکھو وہ عبد القادر جیلانی بھائی کبھی کسی سے بھائی دیکھو کچھ نہیں مانگا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے بھائی ہم اللہ کے لیے بھائی محفل سجا رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھائی دیکھو اجتماع سنا رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیان سنا رہے ہیں. یہ عبد القادر جیلانی بھائی کسی سے کچھ نہیں چاہتا ہے. یہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کی نوکری کر رہا ہے. وہ دنیا والے زمانے والے یہی فرماتے تھے غوث الاعظم دستگیر کہ وہ دنیا والے اور زمانے والے بھائی عبد القادر جیلانی کو بھائی آپ سے بھائی کچھ نہیں چاہیے. یہ غوث الاعظم دستگیر بھائی آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا ہے. یہ غوث الاعظم دستگیر بھائی اللہ تعالیٰ کی نوکری کر رہا ہے. یہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کی غلامی کر رہا ہے. بھائی دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا تھا واہ میرے پیارے عبد القادر جیلانی بھائی دیکھ آپ بھائی کسی سے کچھ نہیں چاہتے ہیں, آپ بھائی دنیا والے کے نوکری نہیں کر رہے, آپ اللہ تعالیٰ کی نوکری کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے. جب آپ ہماری بھائی دیکھو غلامی کریں گے, آپ ہماری نوکری کریں گے تو بھائی دیکھو قیامت تک بھائی یہ غوث الاعظم دستگیر کو بھائی دیکھو دنیا والے بھائی یاد کریں گے. بھائی ہمارے پیارے عبد القادر جیلانی کو دنیا والے یاد کریں گے. عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بھائی دیکھو ساری کائنات سارے زمانے والے بھائی دیکھو ہر کوئی بھائی دیکھو سر جھکا کر کھڑے رہیں گا, سر جھکا کر کھڑے رہیں گا. ہاں کیونکہ بھائی کہتے ہیں نا کہنے والے ہاں بھائی دیکھو بیانوں میں کہتے ہیں, اجتماع میں کہتے ہیں, مجلسوں میں کہتے ہیں, ہر مولانا ہر عالم ہر عالمہ یہی بیان کر رہی ہے, یہی سنا رہی ہے, یہی سنا رہے اور یہی سن رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جو غوث الاعظم دستگیر کا غلام ہوتا ہے وہ راجہ سے بھائی افضل ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو عبد القادر جیلانی کا غلام ہوتا ہے وہ شاہوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. ہاں تو وہ شان ہے بھائی غوث الاعظم دستگیر کے غلام کی. اب یہاں غور کرو غوث الاعظم دستگیر بھائی اللہ تعالیٰ کے غلام ہے, عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے غلام ہے. ہاں تو بتاؤ ان کا مقام کیا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیارے عبد القادر جیلانی جیسا کوئی نہیں ہے، وہ دنیا والے اور زمانے والے، واہ میرے پیارے غوث الاعظم دستگیر جیسا کوئی نہیں ہے بھائی، جیسا اللہ تعالیٰ کو بھائی دنیا والے زمانے والے جانیں گے قیامت تک، ٹھیک اسی طرح بھائی ہمارے غوث الاعظم دستگیر کو بھی قیامت تک جانیں گے دنیا والے۔ تو غوث الاعظم دستگیر کی شان دیکھو، دنیا والے زمانے والے بتا رہے ہر کوئی کو، نورانی سلامی کے ذریعے ہر کوئی کو دکھا رہے سنا رہے یاسین بابا کہ دیکھو بھائی جو آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، آج کی دنیا میں بھائی وہ غوث الاعظم دستگیر نے بھائی پھر سے بھائی محفل سجا دی ہے ولیوں لوگ کی، ولی لوگ کی محفل سجائی ہے اس دور میں، اس دنیا میں۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو جو کہ نورانی سلامی بنائی ہے بھائی، نورانی سلامی بنائی ہے، نورانی سلامی سجائی ہے دنیا والے زمانے والے عبد القادر جیلانی۔ تو بھائی وہ غوث الاعظم دستگیر دیکھو کہاں کسی سے کچھ چاہتے ہیں، کہاں کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں، ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی یا اللہ میرے مالک یہ مولا جس وقت بھائی دیکھو یہ تیرا پیارا عبد القادر جیلانی بھائی دیکھو اس وقت بھائی آپ کے لیے بھائی دیکھو محفلیں سجایا کرتا تھا، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھائی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ اب اس دنیا میں اس زمانے میں بھائی یہ غوث الاعظم دستگیر نے بھائی دیکھو آپ کے لیے یا اللہ میرے مالک مولا دوبارہ بھائی محفل سجا دی ہے، سبحان اللہ، نورانی سلامی کی محفل سجائی ہے، نورانی سلامی کی بھائی دیکھو محفل بنا دی ہے۔ ہاں ہاں یہ غوث الاعظم دستگیر بھائی کسی سے کچھ نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے پیارے عبد القادر جیلانی بھائی دیکھ لے ہم کو تیرا یہ انداز بہت پسند آتا ہے، سبحان اللہ، بھائی ہم کو بھائی آپ کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پیارے عبد القادر جیلانی ہم کو بھائی آپ کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی دیکھو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا پیارا بیٹا، میرا پیارا لال غوث الاعظم دستگیر جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو بھائی ان کے پیارے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا پیارا بیٹا، ہمارا پیارا لال عبد القادر جیلانی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو بھائی دیکھو پیارے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ بھائی ہمارا پیارا بیٹا، ہمارا پیارا لال غوث الاعظم دستگیر ایسا ہے، وہ دنیا والے کے لیے کام نہیں کرتا ہے، وہ زمانے والے کے لیے کام نہیں کرتا ہے، بھائی دیکھو ان کے خاندان والے، ان کے گھرانے والے کے لیے ہی کام کرتا ہے غوث الاعظم دستگیر۔ سبحان اللہ، غوث الاعظم دستگیر بھائی دیکھو ہمارے لیے کام کر رہا ہے، اب بھائی دیکھو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی کچھ نہیں مانگ رہا ہے، یہ غوث الاعظم دستگیر پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے۔ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بہت خوش ہوتے، فرماتے او میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے لال عبد القادر جیلانی بھائی دیکھو آپ بھائی ہماری محفل سجاتے ہیں، بھائی آپ بھائی دیکھو ہمارا بیان کرتے، ہم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، تو یہ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آپ سے بہت خوش ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح بھائی دیکھو ساری دنیا والے، سارے زمانے والے پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے، ٹھیک اسی طرح میرے پیارے بیٹے دنیا والے زمانے والے آپ کو بھی یاد رکھیں گے۔ سبحان اللہ، تو بھائی وہ شان پائی ہے بھائی عبد القادر جیلانی نے، وہ شان پائی ہے بھائی غوث الاعظم دستگیر نے۔ بھائی دیکھو نورانی سلامی جب شروع ہوتی ہے تو بھائی سارے ولی اللہ بھائی مل کر بھائی نورانی سلامی میں شامل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے اپنے دربار سے، اپنی اپنی جگہ سے بھائی نورانی سلامی میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں بھائی دیکھو وہ ولی اللہ کی شان وہ ہے، ہاں ہاں ولی اللہ کی وہ شان ہے جو اپنے اپنے دربار سے، اپنی اپنی جگہ سے شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں بھائی دیکھو دکھاوا نہیں ہے،
بھائی یہاں دکھاوا نہیں ہے، نورانی سلامی میں دکھاوا نہیں ہے. بھائی دیکھو جو ولی اللہ ہوتے ہیں بھائی دیکھو چھپ کر عبادت کیا کرتے ہیں. ولی اللہ ہوتے ہیں بھائی چھپ کے نیکیاں کرتے ہیں. ولی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھائی چھپا ہوا ہے غیب میں. بھائی دیکھو ولی اللہ کے ساتھ پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. ہاں ہاں تو بھائی دیکھو وہ شان ہے ولی اللہ کی. ہند الولی غریب نواز بھی بھائی دیکھو ان کا بھی یہی کہنا ہے، وہ بھی یہی فرما رہے ہیں پیارے معین الدین حسن کہ یا اللہ میرے مالک کے مولا یہ تیرا پیارا معین الدین بھائی دیکھو دنیا والے زمانے والے کے آگے بھائی نوکری کرنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ پیارے بھائی ہند الولی غریب نواز زمانے والے دنیا والے کے آگے بھائی نوکری کرنا پسند نہیں کرتا ہے. یا اللہ میرے مالک کے مولا یہ آپ کا پیارا معین الدین حسن آپ ہی کی نوکری پسند کرتا ہے، آپ ہی کی نوکری پسند کرتا ہے. یا اللہ میرے مالک کے مولا بھائی یہ تیرا پیارا معین الدین حسن دنیا والے زمانے والے کی غلامی نہیں کرتا ہے، دنیا والے زمانے والے کی غلامی نہیں کرتا ہے. یا اللہ میرے پاک پروردگار عالم میں یہ ہند الولی غریب نواز آپ ہی کی غلامی کرتا ہے، آپ ہی کی غلامی کرتا ہے. بھائی دیکھو دنیا میں بھائی ایسے کتنے بندے ہیں جو اپنے ضرورت کے لیے بھائی دیکھو جو اپنے ضرورت کے لیے بھائی دیکھو اوروں کی غلامی کر رہے ہیں، دنیا میں اوروں کی نوکری کر رہے ہیں. فرماتے ہند الولی غریب نواز بھائی اسے دینے والا کون ہے، اسے پالنے والا کون ہے، سارے زمانے سارے دنیا والے کو بھائی کھلانے والا کون ہے. یا اللہ میرے مالک کے مولا آپ ہے، یا اللہ میرے مالک کے مولا آپ ہے. سارے کائنات کو سنبھالنے والے کون ہیں، آپ ہے اللہ تعالیٰ. بھائی دیکھو اسی لیے بھائی دیکھو یہ پیارے معین الدین حسن بھائی دنیا والے کی غلامی کرنا نہیں پسند کرتا ہے. یہ پیارا بھائی معین الدین حسن بھائی اسی کی غلامی کرے گا بھائی جس نے بھائی سارے دنیا کو سنبھال کر رکھا ہے. یہ پیارے معین الدین حسن بھائی دیکھو اسی کی غلامی بھائی کرنا پسند کریں گا جس نے بھائی سارے زمانوں کو بھائی دیکھو پار رکھا ہے، سارے دنیا والے کو سنبھال رکھا ہے. ہاں ہاں یہ پیارا معین الدین حسن اسی کی غلامی کرنا پسند کرے گا. یہ پیارا معین الدین حسن بھائی کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتا ہے. بھائی یہ پیارے معین الدین حسن بھائی کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا ہے. بھائی یہ پیارا معین الدین حسن اسی کے آگے جھکنا پسند کرتا ہے جو بھائی سارے کائنات سارے زمانے کو سنبھال رکھا ہے. بھائی یا اللہ میرے مالک کے مولا یہ ہند الولی غریب نواز بس آپ ہی کے آگے جھکنا پسند کرتا ہے. بھائی دیکھو آپ ہی بھائی دیکھو دنیا کو بھائی سنبھال رکھے ہے. یا اللہ میرے مالک کے مولا یہ ہند الولی غریب نواز کے لیے بھائی آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ہند الولی غریب نواز کے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. یہ ہند الولی غریب نواز آپ ہی کی غلامی کرنا پسند کرے گا، آپ ہی کی نوکری کرنا پسند کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے معین الدین حسن سے کہ او میرے پیارے معین الدین حسن بھائی دیکھ لے بھائی آپ بھائی ہمارے غلام ہیں، آپ ہماری نوکری کر رہے ہیں. تو بھائی دیکھو جو یہ اللہ تعالیٰ کا غلام ہو چکا ہے، جو بھائی اللہ تعالیٰ کی نوکری کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت شان والا ہے میرے پیارے معین الدین حسن.
بھائی سارے زمانے والے ساری دنیا والے کو بھائی آپ کا غلام بنا دیں گے قیامت تک. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ بھائی ہماری نوکری کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ بہت شان والا ہے. ساری زمانے والے سارے دنیا والے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے انسان. بھائی دیکھو بھائی اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہمارے ہر انسان ہمارے ہر بندے قیامت تک بھائی دیکھو آپ ہی کی نوکری کرتے چلے جائیں گے. ہندل ولی غریب نواز. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو وہی تو کہہ رہے دنیا والے زمانے والے کہتے ہیں نا کہنے والے. ہاں ہاں ہر کوئی کیا کہتا ہے کہ جو بھائی ہندل ولی غریب نواز کا غلام ہے یا ہندل ولی غریب نواز کا سچا غلام ہے بھائی وہ غلام بھائی شاہوں سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. وہ غلام بھائی راجا سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں ہاں تو اب دیکھو بھائی جو اللہ تعالیٰ کا غلام ہے ہاں ہاں جو اللہ تعالیٰ کا غلام ہے وہ غلام کی کیا شان ہے بھائی. وہ غلام کی چوکٹ بھائی دیکھو زمانے والے دنیا والے قیامت تک چومیں گے. وہ غلام کے بھائی دیکھو آگے بھائی دیکھو ان کے دربار میں جا جا کر اللہ تعالیٰ کے جو غلام ہے بھائی ان کے دربار میں جا جا کر بھائی قیامت تک بھائی سر کو جھکا کر کھڑے ہوں گے. تو ہندل ولی غریب نواز دکھا رہے ہیں ہر کوئی کو سارے دنیا والے سارے زمانے والے کو دکھا رہے ہیں. وہ دنیا والے اور زمانے والے یہ پیارے معین الدین حسن دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے کیونکہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب اس لیے ہے بھائی دیکھو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لال ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. ہاں ہاں بھائی وہ اپنے مالک کے بہت قریب ہے. جو بھائی دیکھو کسی مالک کا غلام ہوتا ہے کسی سیٹ کا غلام ہوتا ہے ہاں ہاں وہ غلام بھائی اپنے سیٹ کے بہت قریب ہوتا ہے. وہ غلام بھائی اپنے مالک کے بہت قریب ہوتا ہے. تو ہندل ولی غریب نواز دکھا رہے ہیں ہر کوئی کو کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو بھائی دیکھو ساری دنیا والے سارے زمانے والے کو ہر جگہ سے بھائی ہندل ولی غریب نواز کے روز مبارک پر بھائی پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ. وہ پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہاں ہاں یہ غوث العظم دستگیر بھی یہی دکھا رہے بھائی ہر کوئی کو. ہاں ہاں کہ بھائی دنیا میں بھائی دیکھو کوئی غلام ہوتا ہے کسی مالک کا کوئی غلام ہوتا ہے کسی سیٹ کا وہ غلام بھائی اپنے مالک کے بہت قریب ہوتا ہے. وہ غلام بھائی اپنے سیٹ کے بہت قریب ہوتا ہے. اب وہ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے غلام ہے. ہاں ہاں تو بھائی دیکھو وہ غوث العظم دستگیر بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. وہ عبد القادر جیلانی بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. تو بھائی وہ اللہ تعالیٰ میں دیکھا ایسا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسا سیٹ ہے بھائی غوث العظم دستگیر کے بارگاہ میں بھائی اس کے بھائی ہر بندے کونے کونے سے بھائی پہنچا رہا ہے. ہر بندے بھائی ہاتھوں کو جوڑ کر اور سر کو جھکا کر غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بھائی غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر بھائی دعائیں کرتے ہوئے نظر آتا ہے. غوث العظم دستگیر کے دربار میں بھائی دیکھو روتا ہوا نظر آتا ہے بھائی آنسو بہاتا ہوا نظر آتا ہے. عبد القادر جیلانی کے دربار میں تڑپتا ہوا نظر آتا ہے بھائی ہر انسان. ہاں ہاں کیونکہ بھائی غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. ہندل ولی غریب نواز اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے. تو دیکھو نورانی سلامی میں جو حاضر ہے جو فرما رہے ہیں یہ یاسین بابا. ہاں ہاں تو بھائی دیکھو غوث العظم دستگیر کے حکم سے ہی فرما رہے ہیں دنیا والے زمانے والے.
ہند الولی غریب نواز کے حکم سے ہی فرما رہے دنیا والے زمانے والے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی بھائی کہہ رہے ہیں دنیا والے زمانے والے یہ یاسین بابا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کی غلامی کتنی پیاری ہے، پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کتنی پیاری ہے کہ بھائی دیکھو جو عبادت کرتے چلے جاؤ، عبادت کرتے چلے جاؤ، ہاں بھائی دیکھو قرآن شریف کی تلاوت کرتے چلے جاؤ، قرآن شریف کی تلاوت بھائی کرتے چلے جاؤ، بھائی روزے رکھتے چلے جاؤ، روزے رکھتے چلے جاؤ، بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھتے چلے جاؤ، ایک دوسرے کے کام آتے چلے جاؤ، بھائی یہی تو بھائی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے دنیا والے زمانے والے، یہی تو اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو بھی بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھائی ہر بندے سے فرما رہا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ دنیا میں بھائی دیکھو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے دور ہے، بھائی اس کے دل میں بھائی اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، بھائی وہ عبادت کر رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ہر گناہ سے ڈر رہا ہے، بھائی دیکھو ہر نیکی کے کام میں آگے ہے، برائی سے بچ رہا ہے، غیبت سے بچ رہا ہے، بھائی گالی گلو سے بھائی دیکھو بچ رہا ہے، چوری سے بچ رہا ہے، یعنی کہ بھائی ہر گناہ کے کام سے بچ رہا ہے، اور بھائی دیکھو ہر وقت بھائی نیکی کے ہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، تو بھائی دیکھو یہی تو بھائی اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے دنیا والے زمانے والے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا والے زمانے والے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی دیکھو ہماری غلامی بھائی سب کے لیے ہے، بھائی یہ اللہ تعالیٰ جو کہ بھائی سب کے لیے ہے، جو اس کے پیارے ہے، جو اللہ کے پیارے ہے، بھائی وہ تو سارا زمانہ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے کہ بھائی اللہ کے پیارے کون ہے، اللہ کے پیارے بھائی دیکھو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ بھائی ہر کوئی کو بھائی سنا رہا ہے، ہر کوئی کو فرما رہا ہے کہ بھائی ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھائی ان کے لیے ہے، بھائی دیکھو پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے یہ اللہ تعالیٰ، بھائی یہ اللہ تعالیٰ بھائی اہل بیت کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھائی شہید کربلا کے لیے ہے، بھائی یہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو غوث الاعظم دستگیر کے لیے ہے، بھائی یہ اللہ تعالیٰ بھائی ہند الولی غریب نواز کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو امام جعفر صادق کے لیے ہے، بھائی یہ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو ہر ولی اللہ کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بھائی دنیا میں بھائی دیکھو جتنے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جتنے بندے ہیں وہ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، سارے دنیا سارے زمانے سارے کائنات میں بھائی جتنے بندے جی رہے جتنے انسان جی رہے ہیں بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تو بھائی دیکھو وہ سارے بندے سارے انسان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہر کوئی کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، تو بھائی دیکھو ہر کوئی سے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ہے، تو بھائی دیکھو غوث الاعظم دستگیر نے بھائی جس طرح بھائی اللہ تعالیٰ کی غلامی کی، تو دنیا والے زمانے والے بھائی آپ لوگ بھائی اللہ تعالیٰ سے دور نہیں رہیں گے، یا اللہ سے دور نہیں رہیں گے، بھائی آپ بھی تو ایسی غلامی کر کے دکھاؤ، بھائی آپ بھی تو ایسی نوکری کر کے دکھاؤ،
भाई ये अल्लाह ताला भाई आपको भी पसंद करेगा, ये अल्लाह ताला आपको भी पसंद करेगा भाई, ये अल्लाह ताला भाई आपको भी भाई शान अता करेगा दुनिया में भाई, अल्लाह ताला भाई आपको भी शान अता करेगा दुनिया में भाई, अल्लाह ताला भाई आपको भी भाई इज्जत अता करेगा भाई दुनिया में भाई, अल्लाह ताला आप लोगों को भी भाई अजमत अता करेगा भाई। ये बता रहा है भाई आपको अल्लाह ताला, सारे दुनिया वाले, सारे जमाने वाले, यही अल्लाह ताला आप लोगों से चाहता है भाई। देखो हर गुनाह से बचेंगे और नेकी के रास्ते पे चलते चले जाएंगे भाई। देखो बुराई के रास्ते से रिश्ता तोड़ दो दुनिया वाले, जमाने वाले। गौसुल आजम दस्तगीर का पैगाम है, जिंदल वली गरीब नवाज का पैगाम है, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, आप लोगों के दसों बाबा जान का पैगाम है भाई। देखो यही कह रहे भाई नूरानी सलामी के जरिए भाई। देखो वो बुराई के रास्ते से रिश्ता तोड़ दो भाई, नेकी के रास्ते से भाई रिश्ता जोड़ दो भाई, नेकी के रास्ते से भाई रिश्ता जोड़ दो भाई। जिसने भाई देखो नेकी के रास्ते से भाई भाई रिश्ता जोड़ा तो दसों बाबा जान अल्लाह के बहुत करीब है। तो जो अल्लाह के करीब है वही तो भाई औरों को भाई अल्लाह के करीब भाई कर सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है भाई अल्लाह के करीब करने की, दुनिया में भाई किसी की हैसियत नहीं है भाई अल्लाह के करीब करने की किसी बंदे को। दसों बाबा जान भाई देखो नूरानी सलामी के जरिए भाई हर कोई को मिल गए हैं, तो दसों बाबा जान ही वो शान वाले हैं हर कोई को भाई अल्लाह के करीब करने वाले भाई। पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शान वाले हैं भाई हर कोई को भाई अल्लाह के करीब करने वाले। तो दसों बाबा जान आप लोगों को नूरानी सलामी के जरिए मिल गए हैं, तो दसों बाबा जान का भाई देखो फरमान जरूर सुनेंगे हर कोई नूरानी सलामी के जरिए भाई। देखो हर कोई भाई देखो नेकी के रास्ते पे चलेगा, बुराई से बचेगा, बुराई से बचेगा। जैसे कि भाई अभी बताए कि भाई देखो जब भी भाई देखो कोई बंदा गुनाह करने का सोचता है तो उसके दिल में भाई अल्लाह का भाई खौफ आ जाता है भाई, वो गुनाह से बचता है। तो भाई देखो नेकी से रास्ते से ही रिश्ता जोड़ेंगे, नेकी के रास्ते से ही रिश्ता जोड़ेंगे। जिसे भाई देखो नेकी के रास्ता भाई देखो नजर आया, दुनिया में किसे भाई नेकी का रास्ता नजर आया भाई वो नेकी के रास्ते पे चल पड़ा। हाँ तो दसों बाबा जान फरमा रहे हैं भाई ऐसे बंदे तो भाई देखो नेकी के रास्ते पे भाई हम चलाएंगे, दसों बाबा जान चलाएंगे नेकी के रास्ते से। दसों बाबा जान भाई आप लोगों को नेकी के रास्ते पे चलाएंगे। आप लोगों को जब भाई देखो नेकी के रास्ते पे चलते चले जाएंगे, नेकी के रास्ते पे चलते चले जाएंगे। अब भाई देखो उसी रास्ते पे भाई आप लोगों की भाई देखो सांस टूट गई, दम निकल गया, मौत आ गई, फिर आपको पता चलेगा कि दसों बाबा जान ने भाई आपको भाई अल्लाह तक पहुंचा दिया, अल्लाह के करीब कर दिया। यही कह रहे भाई हर कोई से दसों बाबा जान कि नेकी के रास्ते पे चलते चलो इस दौड़ में, इस जमाने में। ये दसों बाबा जान भाई हर कोई के लिए है, ये दसों बाबा जान हर कोई के लिए है। हर कोई को भाई चलाएंगे नेकी के रास्ते पे। जब नेकी के रास्ते पे चलेगा बंदा, हाँ तो भाई देखो आप नेकी के रास्ते पे चलते चलो, आपके भाई परिवार की हिफाजत भाई दसों बाबा जान करेंगे। आपके सारे परिवार का ख्याल भाई दसों बाबा जान रखेंगे।
آپ کے بھائی سارے پریوار کو بھائی دسو بابا جان بھائی سنبھالیں گے، آپ کے سارے پریوار کو بھائی دسو بابا جان ہی بھائی دیکھو پالیں گے، آپ کے بھائی سارے پریوار کو بھائی دسو بابا جان ہی کھلائیں گے، بھائی دیکھو وہ شان والے ہے دسو بابا جان، سبحان اللہ. بھائی دیکھو یہ سید ام الورا جو نورانی سلامی میں بیٹھی ہے، ان کے اوپر غور کرو، دنیا والے زمانے والے، ہاں ہاں بھائی دیکھو ان کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، کسی کا سہارا نہیں تھا، ہاں ہاں کسی کا سہارا نہیں تھا، بھائی دیکھو یہ بھائی ہر وقت بھائی عبد القادر جیلانی کو ہی دیکھا کرتی تھی، سبحان اللہ. غوث الاعظم دستگیر سے ہی بھائی دیکھو چاہت بڑھاتی چلی گئی، سبحان اللہ. غوث الاعظم دستگیر سے چاہت بڑھاتی چلی گئی، ہندل ولی غریب نواز سے چاہت بڑھاتی چلی گئی، بھائی دیکھو یہ سید ام الورا جو ہے دیکھو بھائی دسو بابا جان سے چاہت بڑھاتی چلی گئی، اب دیکھو بھائی یہ سید ام الورا کہاں کچھ کر رہی ہے، بھائی دنیا میں کہاں کچھ کر رہی ہے، اس کے پریوار بھائی دیکھو سارے پریوار کو بھائی دسو بابا جان نے سنبھال کر رکھا ہے، سبحان اللہ. سارے پریوار کو بھائی دسو بابا جان نے بھائی دیکھو اچھے سے رکھا حفاظت سے، سارے پریوار کو بھائی دیکھو دسو بابا جان کھلا رہے ہیں، ہاں بھائی دیکھو وہ شان والے دسو بابا جان، دسو بابا جان فرما رہے ہیں جس طرح بھائی یہ دسو بابا جان سید ام الورا کو مل گئے، آپ لوگوں کو بھی مل جائیں گے دسو بابا جان، سبحان اللہ. آپ لوگوں کو بھی مل جائیں گے دسو بابا جان، ہاں بھائی دیکھو جو بھائی آپ کے دل ہے، جو بھائی آپ لوگوں کے دل ہے وہ دلوں میں بھائی دسو بابا جان کی چاہت بھائی دیکھو دیکھو بھائی بڑھا کر تو دیکھو، دسو بابا جان کی چاہت بڑھا کر تو دیکھو، جب بھائی آپ لوگ دسو بابا جان کی چاہت بھائی اپنے اپنے دلوں میں بڑھائیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو، بھروسہ کریں گے آپ دسو بابا جان پہ بھروسہ کریں گے آپ، بھائی یہی کہیں گے کہ بھائی ہمارے بھائی دسو بابا جان ہے بہت شان والے، ہاں بھائی ہمارے دسو بابا جان ہے بہت شان والے، بہت عظمت والے، بھائی دیکھو ہمارے دل میں بھائی دیکھو دسو بابا جان کی حکومت ہے، ہمارے دل پہ دسو بابا جان کی حکومت ہے، جس کے دل میں دسو بابا جان کی چاہت بھائی بڑھتی چلی جائیں گی اس کے دل میں بھائی دیکھو دسو بابا جان کی حکومت چلتی چلی جائیں گی، بھائی وہ یہی کہتے چلا جائے گا کہ بھائی ہم تو دسو بابا جان کے ہی قریب رہیں گے، ہم تو دسو بابا جان کے ہی قریب رہیں گے، ہمارے پریوار کو بھائی دیکھو دسو بابا جان سنبھالیں گے، ہاں وہ شان والے ہیں بھائی دیکھو دیکھو بھائی روزی کا ذریعہ بھائی نکالنے والے دسو بابا جان ہے، روزی کا ذریعہ نکالنے والے دسو بابا جان ہے، ہاں ایک بندہ بھائی دیکھو پریوار کا کسی ایک بندہ دسو بابا جان کے قریب ہو جائے گا تو وہ ایک بندے کے خاطر دسو بابا جان بھائی دیکھو لاکھوں بندے کو سنبھالیں گے، وہ شان ہے بھائی دسو بابا جان کی، بھائی ایک بندہ ایک انسان بھائی دسو بابا جان کے قریب ہو جائے گا، وہ ایک بندے کے خاطر یہ دسو بابا جان بھائی لاکھوں انسان کو کھلائیں گے، بھائی لاکھوں انسان کو بھائی آفت سے دور کریں گے، مصیبت سے دور کریں گے، ہر مصیبت سے سنبھالیں گے، یہ دسو بابا جان وہ شان والے ہے، تو بھائی آج بھائی نورانی سلامی میں یاسین بابا جو حاضر ہے بھائی دیکھو دسو بابا جان کا فرمان لائے ہے، دسو بابا جان کا فرمان بھائی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، بھائی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب دسو بابا جان کا فرمان بھائی دیکھو سن لیں گے، ہر کوئی کے لیے بہت اچھی بات ہے، ہر کوئی کے لیے بہت اچھی بات ہے، ورنہ تو جانتے ہیں نا نورانی سلامی کے ذریعے ہاں کہ غوث الاعظم دستگیر بہت ضدی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں،
ہاں ہاں تو بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ بھائی فرماتا ہوں میرے پیارے عبد القادر جیلانی آپ بہت ضدی ہے بھائی، آپ بھائی جو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بھائی ویسا ہی کرتا ہے. جب تک کہ بھائی غوث العظم دستگیر جیت نہیں چھوڑتے ہیں تو کہہ رہے ہیں بھائی یاسین بابا نورانی سلامی میں جو حاضر ہے تو بھائی دیکھو ممبئی میں بھائی حاضر ہوا کرتے تھے. ہاں ہاں تو ممبئی والے کو دیکھا کرتے تھے. یہ ولی اللہ کی وہ شان ہوتی ہے دنیا والے زمانے والے. جب ممبئی میں سلامی ہوتی تھی بھائی یہ یاسین بابا سید ام الورا کے پاس حاضر ہوتے تھے تو سارے بھائی ممبئی والے کو دیکھا کرتے تھے. بھائی سارے سکلی گھر جماعت کو دیکھا کرتے تھے. ہاں ہاں نہیں بھولے ہیں بھائی سکلی گھر جماعت کو یاسین بابا. ہاں ہاں یہ ساری کے ساری سکلی گھر جماعت یاسین بابا سے دور ہے. بھائی دیکھو کبھی بھائی یاسین بابا کے دربار میں نہیں آئے ہیں، کبھی بھائی یاسین بابا کے روزے مبارک پر نہیں آئے ہیں، کبھی بھائی یاسین بابا کے چوکٹ پر نہیں آئے ہیں، مگر یاسین بابا بھائی دیکھو سید ام الورا کے پاس حاضر ہوتے تھے تو بھائی سارے سکلی گھر جماعت کو یاد رکھے ہیں. آج بھی یاد رکھے ہیں سکلی گھر جماعت کو کہ ان کی سکلی گھر جماعت کیسی ہے جانتے ہیں بھائی یاسین بابا. تو ساری سکلی گھر جماعت سے کہہ رہے یاسین بابا ہاں ہاں کہ بھائی دیکھ لو سن لو سکلی گھر جماعت اور ہر کوئی سے کہہ رہے بھائی یاسین بابا یہ غوث العظم دستگیر بہت ضدی ہے، عبد القادر جیلانی بہت ضدی ہے. ہاں ہاں بھائی دیکھو جب کسی پہ کرم کرنے کا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ضد کرتے یا اللہ میرے مالک کے مولا آپ بھائی اس پہ ضرور کرم کریں گے، آپ اس پہ ضرور کرم کریں گے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا فرماتا ہے میرے عبد القادر جیلانی جا ہم نے آپ کے خاطر بھائی دیکھو بھائی یہ بندے پہ ضرور کرم کریں گے. بھائی جب تک نہیں ہٹتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھائی دیکھو اب عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یاسین بابا کے بھائی دیکھو ذریعے سے ہمارے فرمان کو کسی نے جھٹلایا، سکلی گھر جماعت میں بھائی کسی نے جھٹلایا تو یہ غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. عبد القادر جیلانی جیت کر کے بیٹھیں گے غوث العظم دستگیر اور یہی فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے مالک مولا دیکھ لے بھائی یہ سکلی گھر جماعت کا بھائی آپ منہ کالا کریں گے، یہ سکلی گھر جماعت کا آپ منہ کالا کریں گے یا اللہ. ہاں ہاں جب تک بھائی یہ سکلی گھر جماعت کا منہ کالا نہیں ہوگا وہاں تک بھائی آپ کے دربار سے نہیں جائیں گا یہ آپ کا عبد القادر جیلانی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے پیارے عبد القادر جیلانی آپ بہت ضدی ہے، آپ بہت ضدی ہے. آپ بھائی دیکھو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے فریاد کر کے ہاں ہاں بھائی دیکھو آپ جو چاہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بھائی جب تک بھائی ویسا نہیں کرتا ہے وہاں تک بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں ہٹتے ہیں. بھائی دیکھ لو سن لو بھائی یہ بھی وقت آ جائے گا. عبد القادر جیلانی فرما رہے کہ یہ بھی وقت آ جائے گا بھائی. ہاں ہاں کہ غوث العظم دستگیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور چلے جائیں گے اور وہی اللہ تعالیٰ کرے گا جو غوث العظم دستگیر چاہتا ہے. ہاں ہاں اسی لیے بھائی دیکھو بہت سویرا ہے آپ لوگوں کے لیے، اب بھی سویرا ہے. بھائی دیکھو یہاں پر جو بھائی دیکھو ممبئی سے سکلی گھر جماعت سے جو اب بھی بھائی کمپلیٹ آتی ہے سید ام الورا کو پتہ چلتا ہے، سید ام الورا کے ساتھ بھائی دسو بابا جان کو پتہ چلتا ہے. سکلی گھر جماعت سے ایک ایک کمپلیٹ آتی ہے اجمیر شریف میں سید ام الورا کے پاس. غوث العظم دستگیر یہی بتا رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ یہ غوث العظم دستگیر کو بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی. عبد القادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے دیر نہیں لگے گی. ہاں ہاں بھائی دیکھو یہی کہہ رہے بھائی سدھر جاؤ سنبھل جاؤ.
भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर हिंदल वली गरीब नवाज दसो बाबा जान भाई देखो यही कह रहे हैं कि भाई देखो आप लोग भाई ये सैयद उम्मुल वरा को नहीं मान रहे, नहीं मानेंगे, मगर आप लोग भाई आपकी जबान को भाई देखो ताले लगा कर बैठो। पिछली गढ़ जमात से यही कह रहे हैं कि अपने अपने मुंह को भाई ताले लगा कर बैठो, मुंह को बंद कर बैठो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। भाई देखो समझ जाओ, हाँ और सुधर जाओ, यही चाहते दस बाबा जान आप लोगों से। दो किसी को बाबा जान आपकी गुजारिश है वो कोई उसके बाल सर के उतारने के है, ऐसा तो कम हाँ जरूर। अब अम्मी जान से पूछेंगे इंशाल्लाह। हाँ जरूर। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दादी माँ रास्ते को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मामू जान सैयद अली बाबा को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इजवाज बाबा जान हाजी उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इन सबकी प्यारी बेटी हमारी बहन सैयद मुनव्वरा को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। तो आज नूरानी सलामी में कौन हाजिर है? आज नूरानी सलामी में भाई यासीन बाबा हाजिर है। भाई यासीन बाबा कौन है? हाँ भाई देखो वो आंध्रा के बादशाह है, आंध्रा के शहंशाह है यासीन बाबा। तो भाई देखो यासीन बाबा को कौन नहीं जानता है? सारे जमाने वाले, सारे दुनिया वाले, सारे हिंदुस्तान वाले जानते हैं कि भाई ये यासीन बाबा कौन है। यासीन बाबा भाई देखो जब भी नूरानी सलामी में हाजिर होते हैं तो पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हुक्म से हाजिर होते हैं। भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हुक्म से हाजिर होते हैं। प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे लाल, भाई आपका नाम बहुत प्यारा है। प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे लाल, आपका नाम बहुत प्यारा है। भाई देखो जो कि नाम है आपका यासीन, भाई यासीन नाम है मेरे प्यारे बेटे। भाई आपके प्यारे नाना जान को भाई यासीन नाम से बहुत प्यार है। भाई यासीन नाम बहुत पसंद आता है हमें। भाई फरमाते हैं, भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि भाई जब भी मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे लाल, भाई देखो आप भाई नूरानी सलामी में भाई चले जाएंगे तो भाई हमारे ही हुक्म से चले जाएंगे,
हमारे ही हुक्म से चले जाएंगे, क्योंकि आपके प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई देखो बार बार भाई अपने ज़बान मुबारक से भाई आपका नाम लेना पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। बार बार कहेंगे भाई कि मेरे प्यारे बेटे यासीन, मेरे प्यारे बेटे यासीन और मेरे प्यारे बेटे यासीन, आप नूरानी सलामी में चले जाएंगे, आप नूरानी सलामी में चले जाएंगे। इसलिए भाई देखो अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि जब भी भाई देखो हमारे प्यारे बेटे यासीन नूरानी सलामी में जाएंगे तो हमारे हुक्म से ही जाएंगे, गौसुल आजम दस्तगीर के हुक्म से नहीं जाएंगे। हमारे प्यारे बेटे हमारे प्यारे लाल यासीन नूरानी सलामी में पहुंचेंगे तो हमारे हुक्म से ही पहुंचेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी के हुक्म से नहीं पहुंचेंगे। जब भी भाई नूरानी सलामी में भाई हमारे प्यारे बेटे यासीन भाई देखो पहुंचेंगे तो हमारे हुक्म से ही पहुंचेंगे, हिंदल वली गरीब नवाज के हुक्म से नहीं पहुंचेंगे, हिंदल वली गरीब नवाज के हुक्म से नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यासीन नाम से बहुत प्यार है। दसों बाबा जान के हुक्म से नहीं जाएंगे हमारे प्यारे बेटे यासीन, भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हुक्म से जाएंगे हमारे प्यारे बेटे। भाई यासीन भाई आप भाई हमारे ही हुक्म से जाएंगे। भाई देखो भाई ये यासीन उनके प्यारे बेटे उनके प्यारे लाल बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, फरमाते हैं ऐ मेरे प्यारे नाना जान रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई देखो जब आप भाई हमारा नाम भाई आपकी ज़बान मुबारक से लेते हैं भाई यासीन, तो भाई ये यासीन भाई बहुत खुश होते हैं, बहुत अपने नाम पर नाज किया करते हैं, अपने नाम पर बहुत नाज किया करते हैं कि वाह अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नाना जान के करम से भाई हमने भाई ये नाम पाया था, हमने ये नाम पाया है। रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नाना जान ने ही फरमाया था कि मेरे प्यारे बेटे का नाम यासीन ही होना चाहिए, मेरे प्यारे बेटे का नाम यासीन ही होना चाहिए। तो भाई उनके प्यारे बेटे बहुत नाज करते हैं, भाई यासीन नाम से बहुत नाज किया करते हैं। तो भाई देखो आज भी भाई रसूल अल्लाह प्यारे नाना जान फरमाते मेरे प्यारे बेटे यासीन आप भाई हमारे हुक्म से भाई नूरानी सलामी में जाएंगे, बहुत खुश होते भाई, बहुत नाज करते हैं यासीन नाम को पाकर। तो नूरानी सलामी में भाई देखो पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से भाई देखो ये यासीन बाबा हाजिर है। दसों बाबा जान की प्यारी बेटी सैयद उम्मुल वरा के पास हाजिर है, प्यारे मोइनुद्दीन हसन की भाई प्यारी गली में हाजिर है, प्यारे मोइनुद्दीन हसन की भाई प्यारी नगरी में हाजिर है, हिंदल वली गरीब नवाज की भाई देखो प्यारे रोज़े मुबारक पर हाजिर है, उनके प्यारे भाई यासीन हाजिर है। तो भाई और दुनिया वाले और जमाने वाले किसी और का बयान नहीं सुनाएंगे, ना कि किसी आलिम का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी मौलाना का बयान सुनाएंगे, ना कि किसी हाफिज का बयान सुनाएंगे, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे दुनिया वाले, हम खुद अपना बयान सुनाएंगे जमाने वाले। तो नूरानी सलामी के जरिए मोबाइल के जरिए हर कोई को सुना रहे हैं भाई ये यासीन बाबा, यासीन बाबा हर कोई को सुना रहे हैं कि भाई देखो भाई गौसुल आजम दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी की क्या शान है। हाँ हाँ
وہ غوث اعظم دستگیر کی کیا شان ہے بتا رہے بھائی ہر کوئی کو. بھائی غوث اعظم دستگیر جس وقت بھائی حرم شریف میں پہنچے, ہاں جس وقت بھائی کعبہ شریف میں پہنچے, کعبہ شریف میں بھائی جو رہنے والے تھے بھائی کعبہ شریف میں بھائی دیکھو جو دشمن تھے رہ رہے تھے اس وقت بھی پتہ ہے ہر کوئی کو خبر لگ گئی, ہر کوئی کو پتہ چل گیا کون سے دشمن, وہی دشمن بھائی دیکھو جو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی دیکھو کعبہ شریف کی بھائی سرزمین پر ستایا جا رہا تھا بھائی, انہیں گلی گلی میں تڑپایا جا رہا تھا. ہاں بھائی وہ دشمن کی آل, وہ دشمن کی اولاد جی رہی تھی اس وقت بھی جس وقت بھائی عبد القادر جیلانی کعبہ شریف میں چلے گئے, حرم شریف میں پہنچ گئے, وہ سارے دشمن کو پتہ چل گیا, کعبے میں رہنے والے کو بھائی پتہ چل گیا بھائی, ہر کوئی کو خبر لگ گئی کہ غوث اعظم دستگیر آئے ہیں, کعبہ شریف میں آئے ہیں بھائی, حرم شریف میں آئے ہیں. ہر کوئی جانتا تھا, سارے کے سارے کعبے والے جانتے تھے, وہ سارے کے سارے دشمن والے جانتے تھے, ہر دشمن کو پتا تھا کہ غوث اعظم دستگیر کیا ہے, عبد القادر جیلانی کیا ہے, غوث اعظم دستگیر کی کیا شان ہے, عبد القادر جیلانی کی کیا شان ہے. بغداد شریف کو بھائی ہلا کر رکھ دیا, بغداد شریف کو بھائی ہلا کر رکھ دیا, سارے بغداد میں رہنے والے کو بھائی دیکھو ان کے قدم مبارک پر جھکا کر رکھ دیا. بھائی دیکھو ہر کوئی جان رہا تھا, ہر کوئی کہہ رہا تھا کعبہ شریف میں یہ وہی غوث اعظم دستگیر ہے, یہ وہی عبد القادر جیلانی ہے بھائی, جس نے بھائی بغداد شریف کو ہلا کر رکھ دیا ہے, جس نے بھائی ہر کوئی کو بھائی ان کے قدم مبارک پر جھکا کر رکھ دیا ہے, وہی بغداد سے آئے ہیں, وہی بغداد سے آئے ہیں عبد القادر جیلانی بھائی, کعبہ شریف میں آئے ہیں, حرم شریف میں آئے ہیں. ہر کوئی ڈر رہا تھا بھائی, ہر دشمن گھبرا رہا تھا بھائی, دیکھو ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا اگر ہم غوث اعظم دستگیر کے بھائی آگے چلے جائیں گے. ہاں ہمارا کیا ہوگا. ان کے دل میں یہی خوف ہوتا تھا بھائی, وہ کعبے میں رہنے والے وہ دشمن کے دل میں یہی خوف ہوتا تھا کہ بھائی ہم نے بھائی ان کے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھائی ظلم دے کر بھائی ہٹایا ہے, بہت ظلم بھائی سہا تھا ان کے بھائی پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی حرم شریف میں بھائی حرم شریف کی بھائی گلی گلی میں بھائی بہت ظلم سہا تھا, بہت ظلم دے کر بھائی ہٹوایا تھا یہاں سے ہم نے. اب ان کے لال آئے ہیں عبد القادر جیلانی بھائی, رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے آئے ہیں غوث اعظم دستگیر بھائی, پتہ نہیں بھائی ان کے نانا جان کا بھائی ہم سے بھائی بدلہ لے لے, ان کے نانا جان کا بھائی ہم سے بدلہ لینے آئے ہیں, یہی خوف تھا اس وقت, ہر دشمن کے دل میں یہی خوف تھا, ہر عزیز کے دل میں یہی خوف تھا, ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے کہ غوث اعظم دستگیر بہت جلال والے ہیں, عبد القادر جیلانی بہت جلال والے ہیں. بھائی دیکھو اس وقت بھائی جب وہ اپنے جلال کی نظر سے بھائی کسی پرندے کو دیکھا کرتے تھے, وہ پرندہ بھائی دیکھو جل کر بھائی اونچائی سے نیچے زمین پر گر پڑتا تھا.
بھائی غوث اعظم دستگیر اپنی جلال کی نظر سے بھائی کسی جانور کو دیکھا کرتے تھے، بھائی وہ ان کی نظر سے بھائی دیکھو جل جایا کرتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، سارے کے سارے دشمن بھائی ڈرنے لگے۔ یہ پتا نہیں بھائی ہمیں بھی بھائی عبد القادر جیلانی بھائی جلال کی نظر سے دیکھ لے تو بھائی ہمارے بھی جسم میں آگ لگ جائیں گی، غوث اعظم دستگیر بھائی ہمیں بھائی جلا کر ختم کر دیں گے، نہیں رکھیں گے ہمیں جلا کر۔ بہت ڈر تھا بھائی ان کے دلوں میں۔ عبد القادر جیلانی چلے گئے، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نانا جان نے فرمایا غوث اعظم دستگیر سے، اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے لال غوث اعظم دستگیر، بھائی دیکھو یہ کعبہ شریف میں بھائی یہ حرم شریف میں بھائی دیکھو آپ کسی کو بھائی آپ کی جلال کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے پاک، ہاں یہ ہمارا گھر ہے پاک، بھائی یہ آپ کا گھر ہے پاک غوث اعظم دستگیر، یہ اللہ تعالیٰ کا کعبہ شریف ہے، یہ ہمارا کعبہ شریف ہے، یہ آپ کا کعبہ شریف ہے۔ تو میرے پیارے بیٹے عبد القادر جیلانی، یہ اللہ تعالیٰ کا حرم شریف ہے، بھائی یہ ہمارا حرم شریف ہے، آپ کا حرم شریف ہے، بھائی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی دیکھ لے کسی کو بھائی تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بھائی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، میرے پیارے بیٹے غوث اعظم دستگیر، بھائی دیکھو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھائی یہاں بھائی آپ کسی کو بھائی آپ کی جلال کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ حرم شریف میں پہنچے غوث اعظم دستگیر تو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نانا جان کے حکم سے پہنچے، کعبہ شریف میں پہنچے، اللہ کے بھائی دیکھو وہ پاک گھر میں پہنچے، پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہنچے۔ اب دنیا والے زمانے والے بھائی وہاں کیوں پہنچے تھے اس وقت؟ غوث اعظم دستگیر جو چلے گئے کعبہ شریف میں تو کس لیے چلے گئے؟ اللہ نے اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دیکھا ان کے پیارے بیٹے غوث اعظم دستگیر کو بھائی پہنچایا حرم شریف میں، تک کس لیے پہنچایا وہ بتا رہے ہیں بھائی جو آج نورانی سلامی میں یاسین بابا حاضر ہے تو نورانی سلامی کے ذریعے بتا رہے ہر کوئی کو سنا رہے نورانی سلامی کے ذریعے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے محبوب نے بھائی اس لیے پہنچایا تھا کہ بھائی اس وقت بھائی دیکھو کعبہ شریف میں بھائی ایسے بہت سے مالدار ہوا کرتے تھے، اور بھائی کعبہ شریف کی سرزمین پر بھائی دیکھو غریب بھی ہوا کرتے تھے، بہت غریب بھی رہا کرتے تھے، جو بھائی دیکھو جن کے بھائی دیکھو پریوار بھائی بھوکے رہا کرتے تھے، وہ بھوکے بھائی دیکھو رہ کر ختم ہو جایا کر رہے تھے اس وقت، کسی کو بھائی روٹی نہیں ملے گی، کسی کو پانی نہیں ملے گا، ہاں تو وہ زیادہ دن تک بھائی جی نہیں سکتا ہے، وہ انسان ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ تو بھائی یہ غریبی نے ستایا تھا، اسی لیے بھائی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے عبد القادر جیلانی، میرے پیارے بیٹے آپ آ جاؤ، حرم شریف میں آ جاؤ، حرم شریف میں بھائی ایسے بہت سے غریب ہے، بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، آپ کرم کر دو۔ میرے پیارے عبد القادر جیلانی بھائی دیکھو وہ مالدار، وہ امیر، وہ پیسے والے غریب کو نہیں پوچھ رہے ہیں، غریب کو نہیں دیکھ رہے، آپ آ جاؤ۔ بھائی دیکھو کعبہ شریف کے بھائی سرزمین پر بھائی ہم بھائی کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے ہیں،
حرم شریف کی بھائی سرزمین پر بھائی ہم کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بھوکا پیاسا مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ میرے پیارے بیٹے آپ آ جاؤ۔ عبد القادر جیلانی پہنچ گئے، حرم شریف میں پہنچ گئے، ہاں ہاں، کعبے شریف میں چلے گئے، ہاں ہاں، ان کے مریدوں کے ساتھ چلے گئے۔ اس وقت پتہ ہے دنیا والے زمانے والے جو بھوکے بھائی رہ رہے تھے اس وقت کعبے شریف میں، حرم شریف میں جو بھوکے رہ رہے تھے، جو مر رہے تھے بھوکے، وہ کون تھے بھائی؟ وہ بھی دشمن تھے، وہ بھی عزت تھے بھائی۔ دیکھو وہ بھائی دشمن تھے، وہ عزت تھے، ہاں ہاں، یہاں غور کرو بھائی، دیکھو یاسین بابا کے فرمان پہ غور کرو یہاں کہ بھائی دیکھو اس وقت بھائی کعبے شریف میں جو مالدار ہے، جو پیسے والے، وہ بھی دشمن ہے۔ اب ان کے آنکھوں کے سامنے بھائی دیکھو جو بھوکے رہ رہے ہیں، جو پیاسے رہ رہے، جو بھوکے مر رہے ہیں، وہ بھی دشمن ہے۔ یعنی کہ بھائی یہ دونوں ایک ہے، امیر اور غریب بھائی ایک ہے، رشتے دار ہے۔ تو اس وقت بھائی دیکھو رشتے دار کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس وقت بھائی دیکھو اپنا اپنے کو نہیں پہچان رہا تھا۔ اس وقت بھائی دیکھو جو اپنا تھا بھائی دیکھو اپنے آنکھوں کے سامنے بھائی اپنوں کی موت دیکھ رہا تھا، اتنے بے رحم بھائی۔ دیکھو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، ان کی شان دیکھو، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہ نہیں فرما رہے تھے، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سوچ رہے تھے اس وقت کہ بھائی ان کے اپنے مالدار ہے، یہ دشمن جو مر رہے بھوکے پیاسے، ان کے اپنے مالدار ہے، رشتے دار، ان کے بھائی اپنے امیر ہے رشتے دار۔ جب یہ بھائی انہیں پوچھ نہیں رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ نہیں رہے، یہ مدد نہیں کر رہے بھائی ایک دوسرے کی، تو بھائی بھلا ہم کیوں کریں، ہم کیسے خیال کریں بھائی؟ ان کا شان دیکھو کیا ہے، پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کیا ہے کہ بھائی جو دشمن نے بھائی انہیں ستایا تھا، انہیں تڑپایا تھا، وہی دشمن دیکھو بھائی دیکھو آفت میں بھائی دیکھو پڑا تھا، وہی دشمن پہ بھائی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا تھا، وہی دشمن پر بھائی اللہ تعالیٰ کا بھائی غضب آ رہا تھا، وہی دشمن پر بھائی اللہ تعالیٰ کا جلال آ رہا تھا کعبے شریف کی سرزمین پر۔ اللہ تعالیٰ بھائی دیکھو فرما رہا تھا کہ یہ کعبے والے نے آپ کو بہت ستایا ہے، یہ کعبے والے نے آپ کو بہت تڑپایا ہے میرے پیارے محبوب، بھائی یہ کعبے والے تڑپ تڑپ کر مریں گے، یہ کعبے والے تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ بھائی دیکھو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو بھائی، دیکھو ان کے دل میں بھائی دیکھو ہر کوئی کے لیے کتنی جگہ ہے، دشمن کا خیال رکھ رہے، وہ دشمن کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، دشمن کو بھوکا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے پیارے عبد القادر جیلانی کو بھائی پہنچا دیا ان کی مدد کرنے کے لیے، وہ چلے گئے کعبے شریف میں، اپنے مریدوں کے ساتھ پہنچ گئے حرم شریف میں۔ بھائی دیکھو غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا ان کے مرید کو کہ وہ ہمارے مرید جاؤ بھائی ان کی خبر لے آؤ، جو بھوکا ہے کعبے شریف میں، جو بھائی تڑپ تڑپ کے مر رہے، جس کے اوپر بھائی اللہ کا بھائی عذاب آیا ہے، جن کے اوپر بھائی دیکھو اللہ کا غضب آیا ہے، بھائی دیکھو جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ، ان کی خبر لے آؤ بھائی ہمارے پاس۔
भाई वो मुरीद निकल गए, वो मुरीद चले गए, गौसुल आजम दस्तगीर के गुलाम ले गए, काबे शरीफ की गली गली में पूछ रहे थे। भाई देखो काबे शरीफ की गली गली से खबर ले रहे थे, पता चला वो मुरीद को, वो गुलाम को पता चला कि उस जगह पे रह रहे हैं वो भिखारी, वो गरीब उस जगह पे रह रहे, यहाँ से कुछ दूरी पर। पता चला, खबर लेकर भाई सारे मुरीद आ गए, गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आ गए। सारा के सारा भाई देखो हाल भाई रख दिया गौसुल आजम दस्तगीर के आगे उनके भाई मुरीद ने। हाँ, गौसुल आजम दस्तगीर ने फरमाया अपने मुरीद से कि भाई वो हमारे प्यारे नाना जा रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। भाई देखो उन्होंने भाई हमारे प्यारे नाना जा रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तड़पाया था, उन्हें सताया था और काबे से निकाला था। भाई हम भाई उनके आगे नहीं जाएंगे, हम उनके सामने नहीं जाएंगे। भाई देखो गौसुल आजम दस्तगीर उनके सामने नहीं जाएंगे, वो दुश्मन के आगे नहीं जाएंगे, वो दुश्मन के सामने नहीं जाएंगे। हाँ भाई देखो अब भाई ये हमारा भाई देखो जो है भाई खाली बर्तन। हाँ तो ये खाली बर्तन है, ये खाली बर्तन ले जाओ। गौसुल आजम दस्तगीर का भाई उनके आगे भाई रखो खाली बर्तन। अब्दुल कादिर जिलानी का बर्तन उनके आगे रखो। अब दिखाओ कि गौसुल आजम दस्तगीर की क्या शान है, अब्दुल कादिर जिलानी की क्या शान है। भाई वो सारे मुरीद देखो भाई बर्तन को लेकर चले गए जहाँ पर वो भिखारी रह रहे थे, जहाँ पर वो भाई देखो दुश्मन रह रहे थे, वो गरीब रह रहे थे। हाँ भाई देखो उनके पास चले गए, भाई देखो फरमाने लगे कि आप लोग के पास भाई अल्लाह ताला की तबाही आई है, आप लोग के पास अल्लाह ताला की तबाही आई है, आप लोग भाई बर्बाद हो गए हैं, हरम शरीफ की जमीन पर बर्बाद हो गए आप, काबे शरीफ की जमीन पर भाई देखो बर्बाद हो गए आप, बहुत बड़ी तबाही आई आप लोगों के आगे, भूखे रह रहे, मर रहे, तड़प रहे भूखे। वो सारे के सारे दुश्मन भाई देखो जो बचे थे वो बहुत भाई अपने मुकद्दर पे रो रहे थे, अपने मुकद्दर पे रो रहे थे, कह रहे थे अल्लाह ताला का अजाब आया है, अल्लाह ताला का अजाब आया है हमारे पास, हमने भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया था, अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तड़पाया था। अब देखो भाई अल्लाह का अजाब आया है, तबाही आई है हमारे पास। वो सारे के सारे गुलाम कहने लगे कि बेवकूफ भाई आप लोगों ने भाई अल्लाह के भाई सच्चे रसूल को नहीं पहचाना, आप लोगों ने भाई अल्लाह के सच्चे मोहम्मद को नहीं पहचाना, आप लोगों ने भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना। देख ले भाई आप लोगों ने भाई जिन्हें सताया है, हाँ आप लोगों ने भाई जिनको भाई आपने सताया है, जिनको भाई आप लोगों ने तड़पाया है, भाई देखो हम उन्हीं के हुक्म से आए हैं आप लोगों के पास, भाई हम उन्हीं के हुक्म से आए हैं आप लोगों के पास। देखो भाई आप लोग भाई हमारे प्यारे रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तड़पा रहे थे और हंस रहे थे,
مگر آج دیکھو آپ لوگ تڑپ رہے ہیں تو وہ بھائی پیارے رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے آپ کے لیے. آپ لوگ بھائی دیکھو ایک وقت بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، مگر آج بھائی آپ لوگ تڑپ رہے ہیں. وہ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں. دیکھ لو بھائی رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ وہ اپنے دشمن کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے دشمن کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھ لے اللہ کے پیارے محبوب کی شان کیا ہے. وہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہیں. انہی کے حکم سے بھائی ہم بھائی آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں، انہی کے حکم سے بھائی ہم بھائی آپ لوگوں کے آگے آئے ہیں. بھائی دیکھو وہ ایک ایک دشمن بہت رونے لگے اور غوث العظم دستگیر کے بھائی غلام کے بھائی قدم مبارک پر گر کر معافی مانگنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو. اگر آپ بھائی ہمیں معاف کر دیں گے تو اللہ کے بھائی سچے رسول معاف کر دیں گے ہمیں. بھائی ہمیں معاف کر دو، اگر آپ بھائی ہمیں معاف کر دیں گے تو اللہ کے بھائی سچے نبی ہمیں معاف کر دیں گے، ہمیں معاف کر دو. ہاں بھائی دیکھو عبد القادر جیلانی نے بھائی فرمایا تھا کہ بھائی اگر بھائی وہ آپ سے معافی مانگے تو انہیں معاف کر دینا، انہیں معاف کر دینا. تو بھائی دیکھو ان کے غلام نے بھائی انہیں معاف کر دیا، انہیں معاف کر دیا. اب بھائی دیکھو جتنا بھائی خالی برتن لے گئے تھے ان کے سامنے، وہ دشمن کے سامنے بھائی سارا کے سارا خالی برتن رکھ دیا. غوث العظم دستگیر کے غلام نے بھائی خالی برتن رکھ دیا اور ان کے آنکھوں کے سامنے بھائی دیکھو بھائی یہ غلام کہنے لگے کہ اے خالی برتن غوث العظم دستگیر کے حکم سے بھائی بھر جا، عبد القادر جیلانی کے حکم سے بھر جا. دیکھتے ہی دیکھتے بھائی ایک ایک برتن بھائی بھر گیا، بھائی کھانے سے بھر گیا ایک ایک برتن. وہ سارے کے سارے بھوکے بھائی دیکھ کر خوش ہو گئے، یہ کرامت دیکھ کر خوش ہو گئے. بھائی دیکھو یہ غوث العظم دستگیر کے غلام فرمانے لگے بھائی دیکھو یہ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. ہمارے پیارے سرکار، ہمارے پیارے آقا غوث العظم دستگیر بھائی دیکھو بھوکے پہ کرم کرتے ہیں، بھوکوں کو کھلاتے ہیں. تو بھائی اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صدقے میں کھلاتے ہیں، ان کے پیارے نانا جان کے ہی صدقے میں بھائی دیکھو کرم کرتے ہیں. وہ سن رہے تھے بھوکے، سن رہے تھے خوش ہو رہے تھے. ہاں فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے مالک مولا بھائی دیکھو ہم بہت مقدر والے ہیں، یا اللہ میرے مالک مولا ہم بہت مقدر والے ہیں. جو بھائی دیکھو ہم پر بھائی غوث العظم دستگیر کی نظر پڑ گئی ہے، ہم پر بھائی عبد القادر جیلانی کی نظر پڑ گئی ہے. غوث العظم دستگیر نے ہمیں معاف کر دیا، عبد القادر جیلانی نے معاف کر دیا، ان کی نظر ہم پر پڑ گئی. ہمارے دیکھو بھائی جی پہ جی بھائی بخشش ہو گئی، جی پہ جی ہماری بخشش کرا دی غوث العظم دستگیر نے. بھائی اگر ہم مر جاتے تو ہمارا کیا ہوتا، ہم مر جاتے تو ہمارا کیا بنتا، ہم مر جاتے تو ہمارا وسیلہ کون ہوتا، ہم مر جاتے تو ہمارا وسیلہ کون ہوتا. مگر یا اللہ میرے مالک مولا بھائی آپ کا بھائی لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کا کرم ہو گیا ہم پر. جو بھائی آپ کے کرم سے غوث العظم دستگیر کی نظر ہم پر پڑ گئی، بھائی ہمارے جی پہ جی بھائی ان کی نظر ہم پر پڑ گئی. اور بھائی دیکھو
یہ غوث اعظم دستگیر کے غلاموں کے آگے بھائی ہم نے معافی مانگی، یہ عبد القادر جیلانی کے غلاموں نے بھائی ہمیں معاف کر دیا۔ تو جسے بھائی غوث اعظم دستگیر کے غلام نے بھائی دیکھو معاف کر دیا، اسے بھائی عبد القادر جیلانی نے معاف کر دیا۔ جسے بھائی دیکھو عبد القادر جیلانی کے غلام نے معاف کر دیا، بخش دیا، اسے بھائی عبد القادر جیلانی نے بخش دیا۔ جسے بھائی غوث اعظم دستگیر نے بھائی دیکھو معاف کیا، اسے بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جسے بھائی غوث اعظم دستگیر نے بخش دیا، اسے بھائی پنجتن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بخش دیا۔ بھائی یہ بات بھائی ان کے بھائی سمجھ میں آ گئی اس وقت، یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی اس وقت، سمجھ گئے وہ اچھے سے سمجھ گئے کہ غوث اعظم دستگیر کی شان کیا ہے، غوث اعظم دستگیر کے غلاموں کی، ان کے مریدوں کی شان کیا ہے، سمجھ گئے اس وقت۔ بھائی دیکھو عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے گئے، غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں چلے گئے ان کے مرید، ان کے غلام فرمانے لگے وہ ہمارے پیارے پیر اور مرشید، بھائی دیکھو وہ غریبوں نے بھائی دیکھو بھائی معافی کا آپ کے پاس بھائی درخواست کی ہے، وہ غریبوں کا پیغام لائے ہیں آپ کے بھائی یہ مریدوں نے کہ آپ بھائی انہیں معاف کر دو، آپ انہیں معاف کر دو۔ عبد القادر جیلانی نے بھائی دیکھو کسے دیکھا، اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نانا جان کو دیکھا۔ بھائی دیکھو اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے لال غوث اعظم دستگیر معاف کر دے، بھائی معاف کر دے انہیں۔ بھائی دیکھو آپ معاف کر دیں گے تو آپ کے پیارے نانا جان رسول اللہ معاف کر دیں گے، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے معاف کر دیں گے اسے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میرے پیارے بیٹے آپ کے ذریعے سے بھائی ان کی بخشش ہو جائے گی، آپ کے ذریعے سے ان کی بخشش ہو جائے گی۔ غوث اعظم دستگیر نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا، وہ میرے پیارے نانا جان رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے معاف کر دیا۔ میں دیکھو ان کے حالات بدل دیے عبد القادر جیلانی نے، کعبہ شریف میں جا کر حرم شریف میں پہنچ کر بھائی وہ غریبوں کے حالات بدل دیے، بھائی دیکھو ان کا مقدر بدل دیا۔ بھائی جو دیکھو مالدار تھے وہ دشمن وہ ظالم وہ ڈر رہے تھے، غوث اعظم دستگیر کے آگے نہیں آ رہے تھے۔ اب دیکھو بھائی یہ غریب جو تھے ہاں دیکھو بھائی انہوں نے بھائی فرمایا، بھائی دیکھو ان کے غلام کے پاس فرمایا کہ بھائی دیکھو آپ کے پیر اور مرشد غوث اعظم دستگیر بھائی ہم سے بھائی دیکھو ہم کلمہ پڑھ لے ان کے آگے، ان کے مرید بن جائے، بھائی دیکھو اگر ان کی مرضی ہے تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے۔ بھائی ان کے غلام ان کے مرید نے بھائی دیکھو وہ غریبوں کا یہ بھی پیغام بھائی غوث اعظم دستگیر کو سنا دیا، یہ بھی پیغام غوث اعظم دستگیر کو سنا دیا۔ غوث اعظم دستگیر بہت خوش ہو گئے۔ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جاؤ انہیں بھائی لے آؤ ہماری بارگاہ میں، انہیں لے آؤ بھائی ہماری بارگاہ میں، ہم ایک ایک کو مرید بنائیں گے، ہم ایک ایک کو مرید بنائیں گے۔ بھائی دیکھو یہ غوث اعظم دستگیر کے غلام عبد القادر جیلانی کے مرید پہنچ گئے، فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو بھائی ہمارے پیارے پیر اور مرشد یاد کر رہے ہیں، آپ کو بھائی بلا رہے ہیں، آپ کو مرید بنائیں گے۔ بھائی دیکھو وہ سارے کے سارے آ گئے، کعبہ شریف میں آ گئے، حرم شریف میں آ گئے، غوث اعظم دستگیر کے آگے آئے، عبد القادر جیلانی نے ایک ایک کو کلمہ پڑھایا، غوث اعظم دستگیر نے بھائی ایک ایک کو بھائی دیکھو بیعت کرایا، ایک ایک کو مرید بنایا، ہر کوئی کلمہ پڑھ رہے تھے غریب۔
देखो भाई, जो कल के गरीब थे आज के अमीर हो गए। गौसुल आजम दस्तगीर के गुलाम जो हो गए, अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम हो गए, उनके मुरीद हो गए, वो अमीर हो गए। देखते ही देखते मालदार हो गए, पैसे वाले हो गए। हाँ हाँ। अब देखो गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई काबे शरीफ में जाकर, हरम शरीफ में पहुंचकर, हाँ हाँ, वो एक एक दुश्मन के भाई जो मालदार थे, जो पूछ नहीं रहे थे गरीबों को, भाई उनके एक एक दुश्मन के गाल पे भाई गैब से चाटा लगाया। जाकर हरम शरीफ में खींच खींच कर भाई एक एक के गाल पर चाटा लगाया दोनों तरफ। हाँ हाँ। भाई देख रहे थे, हाँ हाँ, कि गौसुल आजम दस्तगीर भाई ये अब्दुल कादिर जिलानी ने भाई देखो वो गरीबों को भाई एक पल में अपना लिया, वो दुश्मन को एक पल में अपना लिया, कलमा पढ़ा लिया, मुरीद बना दिया उनका। और भाई देखो करम कर दिया उन पे, भाई वो भिखारी को अमीर कर दिया, वो गरीब को मालदार कर दिया। भाई देख रहे थे हर कोई, सुन रहे थे वो दुश्मन हर कोई। हाँ हाँ, तो वो शान है गौसुल आजम दस्तगीर की, अब्दुल कादिर जिलानी की वो शान है जो काबे शरीफ में जाकर भाई देखो भाई एक एक को भाई कलमा पढ़ा रहे हैं। काबे शरीफ में पहुंचकर भाई, काबे शरीफ में बैठकर भाई एक एक को मुरीद बना रहे, वो शान है गौसुल आजम दस्तगीर की। अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नाना जान से फरमा रहे थे, क्या है मेरे प्यारे नाना जान रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ले, इसी काबे शरीफ की सरजमीन से भाई देखो आपको भाई निकाला गया था। भाई अब इसी काबे शरीफ की सरजमीन पर भाई बैठा है आपका प्यारा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी। भाई इसी हरम शरीफ की सरजमीन पर बैठा है भाई आपका प्यारा बेटा गौसुल आजम दस्तगीर। भाई इसी जमीन पर भाई देखो एक एक को भाई कलमा पढ़ा रहा है आपका प्यारा बेटा। इसी भाई सरजमीन पर भाई एक एक को भाई मुरीद बना रहा है आपका प्यारा बेटा। किसी की ताकत नहीं है गौसुल आजम दस्तगीर को यहाँ से हटवाने की, किसी की हैसियत नहीं है अब्दुल कादिर जिलानी को यहाँ से हटवाने की। भाई देखो एक एक को भाई मुरीद बना रहा है, कोई आगे नहीं बढ़कर आ सकता है मेरे प्यारे नाना जान रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ हाँ, अल्लाह के प्यारे महबूब नाना जान रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो रहे थे, बहुत भाई खुश हो रहे थे, बहुत नाज कर रहे थे गौसुल आजम दस्तगीर को देखकर। फरमा रहे थे ये काबे वाले जिंदगी भर याद रखेंगे कि भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, भाई उनकी शान क्या थी। और भाई हमारे प्यारे ये लाल, हमारे प्यारे एक एक शहजादे की शान क्या है, याद रखेंगे भाई हमें भाई ये काबे वाले हमेशा। इस तरह भाई देखो लाखों लाखों को भाई काबा शरीफ में जाकर गौसुल आजम दस्तगीर ने भाई एक एक को मुरीद बनाया, एक एक को अपनाया, एक एक को भाई अपने करीब किया। हाँ हाँ, एक तरफ अल्लाह ताला खुश हो रहा था, दूसरी तरफ भाई अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे थे, पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो रहे थे, आहिल बैत खुश हो रहे थे, शहीद करबला खुश हो रहे थे। हर कोई भाई गौसुल आजम दस्तगीर से कह रहे थे, सारे के सारे आहिल बैत, सारे के सारे शहीद करबला गौसुल आजम दस्तगीर से कह रहे थे कि वाह भाई देखो क्या शान है मेरे प्यारे बेटे आपकी, भाई आपकी जीत में भाई हमारी जीत है। और मेरे प्यारे अब्दुल कादिर जिलानी भाई आपकी जीत में हमारी जीत है। तो वो शान है गौसुल आजम दस्तगीर की, अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कोई वली नहीं आया है दुनिया वाले जमाने वाले, गौसुल आजम जैसा
भाई देखो दुनिया में कोई वली नहीं आया है, वो शान वाले अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर किसे मिल जाए, हाँ हाँ जिसे मिल जाए भाई देखो वो बंदे का मुकद्दर चमका देते हैं, वो बंदे का मुकद्दर बदल देते गौसुल आजम दस्तगीर किसे मिल जाए। वो शान और शौकत से भाई वहां से निकले अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद शरीफ की भाई सरजमीन से भाई निकले, वो शान और शौकत से निकले। हाँ हाँ भाई देखो बगदाद शरीफ में पहुंचे, बगदाद शरीफ में चले आए। हाँ हाँ भाई वो देखने वाले देखते ही रह गए, गौसुल आजम दस्तगीर को वो दुश्मन देखने वाले देखते ही रह गए। हाँ हाँ वो शान है भाई अब्दुल कादिर जिलानी की। तो यासीन बाबा फरमा रहे भाई हर कोई से नूरानी सलामी में भाई देखो वही तो गौसुल आजम दस्तगीर हाजिर हो रहे हैं, शान वाले गौसुल आजम दस्तगीर हाजिर हो रहे हैं नूरानी सलामी में भाई वही तो शान वाले भाई इंदल वली गरीब नवाज हाजिर हो रहे हैं नूरानी सलामी में भाई वही तो शान वाले पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हो रहे हैं नूरानी सलामी में भाई देखो वही तो शान वाले इमाम जाफर सादिक हाजिर हो रहे हैं भाई आप लोगों के दसों बाबा जान नूरानी सलामी में हाजिर हो रहे वही तो शान वाले हैं जो भाई कल भी कर्म करते थे आज भी कर्म कर रहे और कयामत तक कर्म करते चले जाएंगे हर कोई पर। तो कल भी भाई देखो मदद करते थे आज भी मदद कर रहे और कयामत तक मदद करते चले जाएंगे। जो भाई कल भी कलमा पढ़ाया करते थे आज भी कलमा पढ़ा रहे हैं और कयामत तक भाई कलमा पढ़ाते चले जाएंगे। जो भाई देखो कल भी मुरीद बना रहे थे आज भी मुरीद बना रहे कयामत तक भाई मुरीद बनाते चले जाएंगे। वही तो शान वाले हाजिर हो रहे भाई नूरानी सलामी में, तो नूरानी सलामी के करीब हो जाओ। यासीन बाबा भी यही फरमाएंगे नूरानी सलामी के करीब हो जाओ क्योंकि भाई देखो हर कोई के साथ है भाई यासीन बाबा, यानी कि पंजतन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है यासीन बाबा, आहिर वेद के साथ है यासीन बाबा, शहीद करबला के साथ है यासीन बाबा, दस बाबा जान के साथ है यासीन बाबा, और जो भाई हर वली अल्लाह नूरानी सलामी में आ रहा है उनके साथ है यासीन बाबा। तो भाई देखो दुनिया वाले जमाने वाले गौर करो भाई हम सबका फरमान एक है, हम सबका फरमान एक है, हम सब यही कह रहे हैं मिलकर, हम सब भाई यही कह रहे हैं मिलकर के नूरानी सलामी के करीब हो जाओ। तो अब देखो भाई नूरानी सलामी कितनी सच्ची है कि हम सबका कॉल एक है, हम सबका पैगाम एक है कि नूरानी सलामी के करीब हो जाओ, नूरानी सलामी को जानो पहचानो ये नूरानी सलामी क्या है। माशाअल्लाह।